اچھا اب اس رات کو مانگیں کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو خود پیغمبر نے بات بیان فرمائی ہے کہ شب قدر میں عافیت طلب کرنی چاہیے پروردگار سے، عافیت. اور یہ جو عافیت طلبی کی سب سے بہترین دعا صحیفہ کاملہ کے اندر، یہ اس رات کو خصوصاً ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے گا. دنیا اور آخرت کی ہر خیر گویا اس عافیت کے اندر جمع ہے. اچھا دوسرا مسئلہ آپ کا حل کیا کہ اس رات کو کیا مانگے، وہ نبی خدا حضرت موسیٰ نے آسانی پیدا کر دی. 6 چیزیں شب قدر کے اعتبار سے موسیٰ نے مانگی. اچھا اس کے مقابلے میں پروردگار نے کیا کہا، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس رات پروردگار آپ سے شب قدر میں کیا چاہتا ہے اور آپ کو کیا مانگنا چاہیے. یہ حضرت موسیٰ نے بتایا. کہا پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں. کیا موسیٰ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو شب قدر میں بیدار رہو، پوری رات جاگنا بھی، اور وہ والا مفہوم بھی ہے کہ بیدار مغزی اختیار کرنی. دوسری دعا موسیٰ کی، پروردگار میں تیری رحمت کا خواستگار ہوں. کہا کہ موسیٰ اگر رحمت کا خواستگار ہو میری تو اس شب قدر میں مساکین کے اوپر رحم کرو. ابھی اس کا میں ایک نتیجہ دوں گا آخر میں آپ کو. کہا کہ پروردگار میں پل صراط سے گزرنے کا پروانہ چاہتا ہوں. کہا کہ موسیٰ اگر پل صراط میں گزرنے کا پروانہ چاہتے ہو تو شب قدر میں صدقہ دو. اس کا بھی ایک مفہوم آئے گا. کہا کہ پروردگار میں جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا اگر جنت کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو شب قدر میں تسبیح انجام دو. یا جو ہمارے استاد محترم ایک جملے کا اضافہ فرماتے تھے کہ اس میں جو ہے دعائے جوشن کبیر پڑھو. شب قدر میں تسبیح انجام دو. کہا کہ پروردگار میں جہنم سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں. کہا اگر جہنم سے پناہ مانگنا چاہتے ہو تو شب قدر میں استغفار کرو. اس کا بھی ایک مفہوم. یعنی اچھا پھر اس کے بعد آخری دعا کہ پروردگار میں تیری رضا چاہتا ہوں. تو پروردگار نے کہا اگر میری رضا اور خوشنودی چاہتے ہو تو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھو. وہ جو فوراً شب قدر میں دعا جو آغاز ہوتا ہے 2 رکعت نماز شب قدر، اس سے باقاعدہ مستدرک الوسائل کی 7ویں جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے. اچھا موسیٰ نے پروردگار سے جتنی بھی چیزیں طلب کی وہ ساری کی ساری آپ دیکھیے کہ یہ 6 چیزیں طلب کی ہیں موسیٰ نے. قرب خدا، رحمت، پروانہ صراط، جنت، جہنم سے پناہ اور رضا الہی. اس میں بظاہر کسی بھی جگہ دنیا کی کوئی بھی دعا نہیں. یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس میں دنیا کے لیے کوئی دعا نہ کریں، بالکل کریں، لیکن ہماری دعاؤں کے اندر فقط اور فقط دنیا ہی دنیا ہے. آپ اپنی پوری لسٹ اٹھا کے دیکھیے گا، اپنی لسٹ اٹھا کے دیکھیں اور حضرت موسیٰ کی لسٹ دیکھیے. اس کے اندر ان روایات کو ظاہر تعلیم کے لیے کہ دیکھیے دنیا تو بہرحال لوٹ پھیر کر کے گزر ہی جائے گی، وقت پاس ہو جائے گا. آخرت میں جب پہنچیں گے تو لگے گا ایک، قرآن نے بھی کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم ہم اس دنیا کے اندر رہیں. اس کے لیے ساری دعائیں بھی شب قدر کے اندر بھی فقط دنیا 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 دنیا. آخرت کے لیے، پل صراط کے لیے، قبر کی سختیوں سے بچنے کے لیے اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے، آخرت میں بلند مقامات کے حاصل کرنے کے لیے، پل صراط سے آسانی سے پار ہو جائیں، موقف جتنے ہیں وہاں پر ان سے آرام سے نکل جائیں. الگ سے دعائیں اسپیشلی طور پر کرنی چاہیے، جو کہ مومنین کی دعاؤں میں آخرت کی کوئی دعا شامل نہیں ہوتی. تو اچھا اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ پروردگار نے جو چیزیں چاہی ہیں عبادات کے سلسلے میں 4 چیزیں کہی ہیں. بیدار رہو، تسبیح کرو، استغفار کرو اور نماز پڑھو. اور لوگوں کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے مسکینوں پر رحم کرو اور صدقہ دو. اچھا شب قدر کی یعنی ہر خواہش ان 6 چیزوں پر عمل کے ذریعے حاصل ہو جائے گی. ہر خواہش یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اگر سب کی سب حاجات تمہیں اپنی قبول کروانی ہے، دنیا اور آخرت کی گویا اگر ہر چیز حاصل کرنی، دنیا کی ہر خیر حاصل کرنی ہے اور ہر برائی سے نجات چاہنا ہے تو ان 6 چیزوں کے اندر 4 چیزوں کا تعلق عبادات سے ہے اور 2 چیزوں کا تعلق لوگوں سے.
اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ امام حسن مومنین کی مدد کے لیے اعتکاف کو توڑ کر کیوں غریب کی مدد کے لیے چلے جاتے تھے. اچھا گناہوں کے ساتھ بھی دیکھیے اگر گناہ انسان انجام دیتا رہے، جیسے ابھی کہا کہ شب قدر میں سعادتوں کا حصول ممکن نہیں، اس لیے اس میں استغفار کرنے کا حکم. استغفار اس وجہ سے کرنا ہے کیونکہ گناہوں کے ساتھ تو شب قدر کی سعادتیں حاصل نہیں کی جا سکتی. تسبیح کا حکم یا ذکر خدا کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ذکر خدا انجام دو، تو روایات میں یہ بات بھی آئی کہ سب سے بہتر ذکر جو ہے وہ گناہوں سے پرہیز، سب سے بہتر ذکر. اس کا مطلب گناہوں سے اپنے آپ کو اس لحاظ سے بچانا ہے اگر اس کی سعادتیں حاصل کرنی، اور یہ کام فقط شب قدر میں نہیں ہوگا بلکہ پورے سال جاری رہے گا. اچھا یہ بھی یہ ہے کہ اس شب کی جتنی بھی برکات ہیں وہ پورے سال پر محیط ہیں، 1000 مہینوں پر محیط ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اعمال فقط ایک رات تک آپ رکھیں اور باقی سارے سال میں اس کو جاری نہ رکھیں؟ اچھا اس کے اندر ایک چیز بھی آئی مساکین پر رحم. تو اس کے معنی فقط وہ نہیں ہے کہ کسی کو بھی روپے 2 روپے پکڑا دینا خالی، وہ تو پھر بعد میں صدقے کے اندر آ ہی گیا ہے جو اگلی چیز کے صدقہ دو. تو مساکین پر رحم کا معنی اگر صرف یہ ہوتے کہ جناب صدقہ دو یا ان کو کچھ مالی مدد کر دو تو صدقے کے اندر آ ہی جانا تھا، تو دوبارہ ریپیٹ کیوں کیا یہاں پر؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے مساکین پر رحم سے مراد صرف ان کو پیسے دینا نہیں، ہر وہ چیز جس کی اس کو ضرورت ہے. مثلا اگر کسی کو علم کی ضرورت ہے، بغیر علم اس کی عاقبت خراب ہوئی جا رہی ہے، اب ضرورت ہے کہ اس کو علم دیا جائے. اب اس مسکین کے اوپر رحم کے معنی ہوں گے کہ اس کے علم فراہم کیا جائے، اس کو درس و تدریس کی راہ اس کے لیے کوئی مہیا کریں، اس کو مدرسے جانے کی راہ اس کو بتائیں، اس کو خود پڑھائیں، پڑھنے میں اس کو مدد دیں. یعنی ہر وہ چیز جس سے اس کے لیے آخرت کی سعادت علم کے ذریعے حاصل ہوگی نا، وہ اس کو حصول ممکن. اب اس وقت اس کی ضرورت علم ہے، اگر واقعی کبھی اس کو مال کی ضرورت ہو تو اس کو مال بھی دیں، مال دیں اس کو. اور اس کے علاوہ مثلا اگر کسی جگہ آپ اگر مہیا نہیں کر سکتی تو کسی جگہ سفارش کروا دیں اس کی. اسی طریقے سے مثلا کسی کی شادیوں کا کوئی مسئلہ ہے، آپ شادی کا مسئلہ جو ہے اس کی حل کروا دیں. یعنی اب اس وقت اس مسکین کے اوپر رحم یہ ہوگا، یہ 2 مسکین آپس میں لڑے چلے جا رہے ہیں، اب ان کے درمیان سلو کروا دیں آپ. اس وقت ان کے اوپر رحم یہ ہوگا کہ ان کی سلو کروائی جائے. کوئی تربیت یافتہ نہیں ہے، اپنی آخرت کو خراب کیے چلا جا رہا ہے، گناہوں کو انجام دے کے اب گناہوں سے روک کر اس مسکین کے اوپر رحم کریں. تو یہ مسکینوں کے اوپر رحم ایک بڑا ایک واسط وہ ہے، اس کو صرف فقط 4 آنے 8 آنے کسی کو دے دینا یہ اس میں شمار نہیں ہوتا. اسی طریقے سے مثلا یہ کہ صدقہ دو، اس کا بھی وسیع مفہوم ہے. باقاعدہ ایک درس یہاں پر لیا جا چکا ہے جس کا عنوان یہ تھا کہ صدقے کی 50 اقسام. یعنی ویسے تو بہت اقسام ہے لیکن 50 کے اوپر صدقہ کو روکا تھا. تو اس کا بھی مفہوم بہت زیادہ ہے کہ امر بالمعروف خود ایک صدقہ ہے، نیکی برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے. تو اس میں پوری اقسام اس کے اندر آئے گی. اس میں بھی فقط وہ معنی نہیں کہ کسی کو روپے 2 روپے دے کے یا چند 100 روپے دے کے ہم نے کہا یہ صدقہ ہو گیا ہمارا، وہ اپنی جگہ وہ بھی صدقہ ہے. اسی طریقے سے مثلا 2 رکعت نماز پڑھو اس رات، بیدار رہو. تو ابھی احیاء شب قدر کی جو تفصیل ساری آئی کہ اس میں امت اور قوم کے اعتبار سے بیدار ہونے کی کتنی ضرورت پیش آتی ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے جو امن کا حاصل ہوتا ہے. علماء نے اس رات کو سب سے بڑا عمل کیوں آخر قرار دیا ہے کہ علم حاصل کیا جائے؟ باقاعدہ شیخ صدوق کے حوالے سے ہر دفعہ اس بات کو پڑھا جاتا ہے، اس رات کا سب سے بڑا عمل ہے کہ اس رات کو علم دین حاصل کرنے میں صرف کیا جائے. دیکھیے یہ اسی وقت ہوگا نا، یہ علم ہی بتائے گا کہ وہ شرائط کب کب پوری ہو رہی ہیں. مثلا یہ جو بھی آیا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، تو اگر علم نہیں ہوگا اس کے پاس، وہ پتہ چلا اس کا وضو غلط ہے، اس کا غسل غلط ہے. خواتین ہیں ان کو اپنے مسائل نہیں پتہ ہیں نجاسات وغیرہ کے، ان کو نمازوں کے مسائل نہیں پتہ ہیں، تو ان کی پوری عبادت بیکار ہو جائے گی. خدا نے فرمایا تھا موسیٰ اگر میری رضا چاہتے ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو. اب نماز پڑھی جا رہی ہے باطل، تو رضا پروردگار تو حاصل نہیں ہوگی نا. تو علم سے پتہ چلے گا کہ صحیح نماز کیسے پڑھی جائے گی، نمازوں کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں یہ بھی علم بتائے گا. تو اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. علم ہی بتائے گا کہ استغفار کیا چیز ہے، کیا صرف استغفر اللہ کہنا ہی کافی ہے یا مثلا گناہوں کا ازالہ بھی کرنا ہے، قضا نمازیں اپنی انجام دینی ہیں، لوگوں کے کچھ حقوق ہیں آپ جو ہے وہ واپس آپ کو کرنے ہیں. اس طرح سے قضا نمازیں ہیں، قضا روزے ہیں، اس کے علاوہ کفارے ہیں، فدیے واجب ہیں، پچھلی زندگی کے رد مظالم ہیں، فطرے نہیں دیے ہوئے ہیں، قرضے واپس نہیں کیے ہوئے ہیں، حج واجب تھا وہ ادا نہیں کیا ہوا ہے. ان سب کو انجام دینے کا پکا ارادہ ہو اور عمل ہو. اور اس کے بعد جب یہ بھی اسی وقت ہوں گے نا جب صحیح طور پر علم ہوگا اس کے پاس.
صرف وہ کہے گا کہ استغفار کے معنی یہ ہے اس رات کو استغفار کیے، اس کے معنی استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لو، لیکن نہ کوئی قضا نماز اتارنے کا کوئی اس کو وہ رہے، نہ اس کو کفارے اپنے اتارنے کی کوئی فکر ہو، نہ اپنے قضا روزے رکھنے کی کوئی فکر ہو، نہ پچھلے فدیے بیماری میں کون کون سی اس میں جو ہے وہ اس کے اوپر واجب ہو گئے تھے، کفارہ تاخیر اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، قرضے اور چیزیں لوگوں کی نہیں کی ہوئی، تو ایسے استغفار کا کیا فائدہ ہوگا اس رات؟ یعنی اس کو علم سے پتا چلے گا کہ مجھے کیا کیا چیزیں اس استغفار کے اندر شامل ہیں جو مجھے اس طور پر کرنی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دیات واجب ہو جاتی ہیں، بچوں کو مارا ہے ان کی دیت واجب ہو گئی، زیمان واجب ہو جاتا ہے، یعنی مال کا کوئی نقصان کسی کا کیا ہے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ علم بتائے گا کہ استغفار کا دائرہ کتنا وسیع۔ اے موسیٰ، آتش جہنم سے نجات چاہتے ہو تو استغفار، شب قدر میں استغفار کرو۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ استغفار جو ہے ان طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ پولیس رات سے اگر گزرنا چاہتا ہوں یہ کہا تھا نا، تو اب دیکھیے کہ ان تمام چیزوں کے اندر یہ کہ پولیس رات سے گزرنا چاہتے ہو تو صدقہ دو، تو صدقے کا بھی ہے کہ کس جگہ پہ صدقہ مثلا کے ڈبے میں ڈالنے کا نام ہے صدقہ، یا مستحق کے ہاتھ تک پہنچانے کا نام ہے، مستحق نہیں مل رہا تو کیا کریں، یہ سب علم سے پتہ چلے گا۔ یعنی تمام جتنی بھی شرائط بیان کی ہیں پروردگار نے کہ 6 چیزیں، اور پھر علماء نے کہا کہ ان سب سے زیادہ ثواب کی اہمیت کے حامل یہ چیز ہے کہ شب قدر میں علم دین حاصل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ نے علم دین حاصل نہیں کیا تو ان 6 چیزوں کے بھی عمل نہیں کر سکتے، آپ صرف اٹک کے رہ جائیں گے کہ اس کے اچھا صرف یہ کہ تسبیح پڑھ لی جائے، صدقہ چونی دے دی جائے کسی کو، رات بھر ٹی وی وغیرہ دیکھ کے ٹائم پاس کر لیے، تو آپ کو یہ سب چیزیں اس طرح سے حاصل نہیں ہوں گی۔